Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. A very good morning. Welcome to Neo Pakistan. This is Maha इकबाल. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज बड़े प्यारे और हेल्दी दिन का आगाज़ हुआ होगा, लेकिन लाहौर में रहते हुए हेल्दी रहना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्मोक के हवाले से अगर हम आपको बताएं कि फ़ज़ाई आलूदगी आजकल हमारे बड़े शहरों, खुसूसन अगर हम लाहौर की बात करें तो एक बड़ा मसला बन चुका है। लाहौर जो कभी अपनी खूबसूरती और तारीखी मकामात के लिए मशहूर था, आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि भारतीय जो कैपिटल है नई दिल्ली दुनिया का सबसे आलूदा शहर है और इसके बाद लाहौर का नंबर आता है। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी की वजह से स्मोक में भी इजाफा हो रहा है, जो ना सिर्फ शहरियों के लिए सेहत के मसाइल पैदा कर रहा है बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी बुरी तरह मुतासिर कर रहा है। और ये वाकई में हकीकत भी है। स्मोक की शिद्दत के बायस हम देखते हैं कि सांस की बीमारियां भी फैल रही हैं और शहर की फ़ज़ा में धुंध का एक खिलाफ सा छाया हुआ है, जो हमारे लिए एक संगीन खतरा भी बन चुका है। लेकिन सिर्फ लाहौर ही नहीं, कराची की फ़ज़ा भी शदीद आलूदगी का शिकार है और इसे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 12वें नंबर पर रिकॉर्ड किया गया है। बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी हमारे बड़े शहरों को तबाही की तरफ ले जा रही है। फ़ज़ाई आलूदगी की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है जनाब कि लाहौर में स्कूल्स के औकात भी तब्दील कर दिए गए हैं। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने अक्टूबर से 31 जनवरी 2025 तक स्कूल्स के खुलने के औकात सुबह 8:45 कर दिए हैं। और इसके अलावा जो बच्चों की असेंबली है क्लासरूम के अंदर ही होगी। तमाम आउटडोर जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया है ताकि बच्चों को स्मोक के जो असरात हैं उससे बचाया जा सके। माहिरीन सेहत क्या कह रहे हैं और हुकूमती इदारे आवाम को ये हिदायत दे रहे हैं कि वो स्मोक के असरात से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें और दीगर हिफाजती तदाबीर भी इख्तियार करें। ख़ास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों को स्मोक से ज़्यादा ख़तरा लाहक होता है, इसलिए हमें चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें ताकि इस आलूदगी के असरात को कम किया जा सके। और फ़ज़ाई आलूदगी सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, हमें लगता है कि ये हमें इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अदा करना होगी ताकि हम अपनी ज़िंदगियों में छोटी छोटी जो चेंजेस हैं उन्हें लाने की कोशिश करें, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, गैर ज़रूरी गाड़ियों का कम इस्तेमाल और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना ताकि हम अपने माहौल को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जा सकें। आलूदगी का ये मसला हम देखते हैं कि वक्ती नहीं है बल्कि हमारी आने वाली नस्लों की ज़िंदगियों को भी मुतासिर करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें आज भी इस पर काबू पाने के लिए इक़दाम उठाने होंगे, क्योंकि अगर हमने इस मसले को नज़रअंदाज कर दिया तो कल हमारे पास इसका कोई हल नहीं होगा। बहरहाल हम अपने शो को कंटिन्यू करें तो जो हमारा सेगमेंट 1 होगा उस पर हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के अहम किरदार की। तो अगर हम अहम किरदार की बात करें, हमारे जहन में एक इमेज आता है, वो है बानी पीटीआई। बानी पीटीआई इस वक्त कई कानूनी मुकदमात का सामना कर रहे हैं और वो जेल में हैं। उनकी कैद और कानूनी मुश्किलात के बाइस न सिर्फ मुल्क की सियासत में एक हलचल है बल्कि अवाम में भी ये सवाल ज़ेरे बहस है। अवाम भी ये पूछना चाह रहे हैं कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो दोबारा सियासत में अपना पुराना मकाम हासिल कर सकेंगे, और सबसे अहम बात यह है कि वो जेल से कब रिहा होंगे। तो नाज़रीन, सियासत में हमेशा हम देखते हैं कि उतार चढ़ाव तो रहा है, लेकिन क्या बानी पीटीआई के सियासी सफर में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? क्या सितारों और सियारों की रोशनी में हमें इनके मुस्तकबिल का कोई इशारा मिल सकता है? बड़े सवाल हैं और उन्हीं में से एक सवाल ये भी है कि ऐसा वक्त भी आने वाला है जब बानी पीटीआई को रिहाई मिल सकती है या फिर उनके कानूनी मसाइल मजीद पेचीदा हो जाएंगे। ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब के लिए हमारे साथ आज न्यूज़ स्टूडियो में मौजूद हैं समराना शाह साहिबा। समराना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वैसे मैं खुद भी बहुत क्यूरियोसिटी मुझे है इस चीज़ की कि बानी पीटीआई का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि वो अभी जेल में है। कल बुशरा बीबी की रिहाई हुई, अब हमें लगता है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच महा फॉर हैविंग मी। और ये कहते हैं ये बहुत आजकल का तो हॉट टॉपिक जो है, सबसे ज़्यादा डिस्कशन इसी टॉपिक पे हो रही है। बहरहाल अगर बानी पीटीआई के हम सितारों की पोजीशन को देखें और प्लैनेट पोजीशन को अगर देखा जाए तो अभी फ़िलहाल जो है मैं किसी खुशखबरी की तरफ नहीं जा सकती कि कोई कहा जाए कि क्लियर खुशखबरी जो है वो नहीं है। बहरहाल ये पॉसिबिलिटी जो है वो बन रही है, उनके बर्थ चार्ट से ये पॉसिबिलिटी बन रही है, उनके प्लैनेट पोजीशन से। फिर ये कि मैं पामिस्ट हूँ तो मैं उनका हार्ट बड़े अच्छे से टैली करके आई हूँ, तो उनके हाथ से ये पॉसिबिलिटी बनती है कि शायद नेक्स्ट जो ईयर है, नेक्स्ट ईयर
ایئر میں مڈ آف دا ایئر 2025 مڈ آف دا ایئر جا کے جو ہے ان کے جو پلانٹس ہیں, ان کے جو ستارے ہیں, وہ ان کو کمپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. صرف اس حد تک آ رہی ہوں کہ کمپلیمنٹ کرنا شروع ہو جائیں گے, اور تھوڑا سا جو ریلیف ہے نا وہ ملنا وہاں سے سٹارٹ ہوگا. اب میں یہ کلیئر نہیں کہہ سکتی کہ بالکل ہی باہر آنا یا رہا ہونا, بٹ یہ ہے کہ ریلیف ملنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور سمرانہ کچھ ایسی ہماری گڈ نیوز, کیونکہ ویورز ان کے بہت فینس ہیں, لیگل کمپلیکیشنز کی اگر ہم بات کریں تو کچھ وہاں پر آسانی پیدا ہوگی, ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے؟ اگر ذائچہ برتھ چارٹ کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو میں پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ شاید نیکسٹ ایئر میں, یہ والے ایئر کا بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتی, نیکسٹ ایئر میں جا کے آہستہ آہستہ ان کو عدلیہ کی طرف سے شاید ریلیف ملنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا. وہ بھی میں مڈ آف دا ایئر کی بات کری کہ مڈ آف دا ایئر میں جا کے جو ہے ان کی پوزیشن جو ہے وہ کافی پھر اسٹرانگ ہونے جا رہی ہے. بٹ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی کہ وہ دوبارہ سے واپس آئیں گے یا کچھ اس طرح. ہاں یہ بہت ابھی یہ جو پیچھے 2025 میں کچھ میں نے سنا تھا ان کو آفرز آئی ہیں یا کچھ اتحاد کی یا کچھ اس طرح سے, اگر وہ اویل کر لیتے تو شاید اب تک باہر ہوتے, کیونکہ اس ٹائم پہ وہ پوزیشن اچھی تھی. لیکن آپ کو پتہ ہے تھوڑا اسٹبنس کا بھی پرابلم ہے ادھر, تو وہ والا جو ہے اس وجہ سے کام تھوڑا خراب ہو گیا. اور ان کی کرنٹ اگر ہم سچویشن کی بات کریں, کچھ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آنے والی ابھی کیونکہ آپ 25 کی بات کر رہی ہیں, لیکن اگر ہم لیٹسٹ بات کریں تو کوئی امید یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ سچویشن مزید ان کے خلاف جائے؟ بالکل. ابھی کیا ہے کہ الائنس نہیں بن رہے ان کے, جیسے ہوتا ہے نا کہ دوستیوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا تھا اور دوستیاں آپ کو کمپلیمنٹ کر رہی تھی اس طرح سے. اپنا ان کا اگر پلانٹ دیکھا جائے تو پھر بھی اسٹرانگ دکھتا ہے, بٹ یہ کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے, وہ میں نے پہلے بھی ایک ورڈ یوز کیا, اسٹبنس جسے کہتے ہیں, تھوڑی ضد اور جو ہے وہ اس طرف نہ آنا. شاید شاید یہ چیزیں جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتی تھی, لائن اپ ہو سکتی تھی اگر اتحاد ہو جاتا, یا کمپرومائز جس کو ایزی ورڈ میں کہیں گے, اگر وہ کمپرومائز اس ٹائم کے اندر ہو جاتا تو شاید بہت بڑا ریلیف اب کے ٹائم میں لوگوں کو سننے مل سکتا تھا. بٹ یہ ہے کہ اپنی نیچر کی اور تھوڑی سی اس وجہ سے, اور تھوڑا یہ جو ابھی تو دوستیاں بھی اور جو ان کے وہ کمپلیمنٹ ان کو نہیں کر رہی, پہلے تو شاید وہ بھی دوستیاں بھی ان کی سپورٹ میں تھیں, تو ابھی میں ہم تو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں, تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی کچھ گڈ نیوز یا ایسے آثار سامنے آئیں گے. بشرا بی بی کا آپ کیا فیوچر دیکھتے ہیں, کیونکہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ایکٹیو ہوں گی بہت سیاست میں, جو پی ٹی آئی ہے ان کو لے کر چلیں گے, کچھ واقعی میں ایکٹیویٹیز ہونے جا رہی ہیں؟ نہیں, مجھے تو بالکل اس طرح کا کچھ بھی نہیں دکھتا, اور آگے فیوچر میں بھی نہیں دکھتا کہ شاید وہ ایکٹیو ہوں. اگر ایکٹیو ہوں گی بھی صحیح تو شاید اپنی جماعت کو لے کے تھوڑا بہت ان کے بیان منظر عام پہ آ سکتے ہیں یا کچھ اس طرح, لیکن ابھی فی الحال مجھے نہیں دکھتا کہ وہ کچھ بڑا مقام شاید سیاست میں یا پولیٹکس کی طرف آتی ہیں تو ان کو مل جائے گا. سمرانہ کس کو ملے گا بڑا مقام, آپ کس کو دیکھ رہی ہیں؟ اچھا, اگر پلانٹ پوزیشن سے دیکھا جائے نا تو ہمارے جو ہیں بلاول صاحب جو ہیں, ایک تو میں ان کا جو ہے نا اگر دیکھا جائے برتھ چارٹ تو لویلٹی بھی دکھتی ہے کہیں نہ کہیں, جیسے تو وہ ایک بڑی مزیدار بات ہے کہ وہ ملک کے ٹورڈ لویل بھی ہیں اور بہتر بھی رہیں گے, بیکاز ابھی انوسنٹ ہے, ابھی شاید ان کو وہ ٹرکس نہیں آتے جو باقی لوگوں کو آتے یا باقی پولیٹیشنز کو آتے ہیں, تو کافی مجھے ان کا برائٹ فیوچر لگتا ہے. مطلب پھر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کمنگ پرائم منسٹر ہیں بلاول بھٹو صاحب؟ نہیں, کمنگ پرائم منسٹر کا میں نہیں کہہ سکتی ان کو, لیکن یہ ہے کہ کافی اسٹرانگ پلانٹ پوزیشن ہے. اور ویسے اگر چاہیں نا, اگر وہ چاہیں تو یہ پوزیشن بھی ان کو مل سکتی ہے. 2025 کی پریڈکشن کر رہی ہوں, ابھی کی نہیں کر رہی, 2024 کی نہیں کر رہی, 2025 میں جا کے مزید اسٹرانگ پوزیشن ہو رہی ہے. جیسے کہ ابھی کی ریسنٹ سچویشن آپ پولیٹکس کی دیکھیں نا, تو کیا ہے کہ اگر تو یہ حکومت سوری ٹو سے جون جولائی تک کنٹینیو, جون جولائی کے بعد تک کنٹینیو رہ جاتی ہے تو پھر یہ آگے اپنا ٹائم پورا کرے گی. مجھے لگتا ہے جون جولائی میں جو ہے وہ بہت بڑی تبدیلیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی سیاست میں. ٹھیک ہے, مطلب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ عرصے بعد, اگر ہم 25 کی بات کر لیں, 2025 کی بات کر لیں, پھر یہ حکومت
تہس نہس ہو جائے گی, پرائم منسٹر چینج ہو جائیں گے؟ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تہس نہس ہو جائے گی, تہس نہس نہیں ہوگی, لیکن یہ ہے کہ جون جولائی میں کافی جو ہے وہ تبدیلیاں مجھے نظر آتی ہیں اس حکومت میں, اور کافی بڑی بڑی تبدیلیاں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ تب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی 2025 میں ان کے لیے کچھ خوشخبریاں آ سکتے ہیں؟ جو مڈ کا راستہ ہے, جو اتحاد کا راستہ ہے, وہ جو ہے 2025 میں جا کے اوپن ہوتا ہوا دکھتا ہے. اور واٹ اباؤٹ مریم نواز, ان کے بارے میں کچھ بتائیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, اسپیشلی لیڈیز انہیں بہت فالو کرتی ہیں ان کے فیشن سینس کو لے کر, لیکن پھر ایز اے لیڈر آپ انہیں بتائیں کیا ہوگا ان کا فیوچر؟ آپ دیکھیں ایز اے لیڈر بھی کتنا اچھا کام کر رہی ہیں. ایک تو کتنے ہم لوگ فین ہیں ان کی خوبصورتی کے اور ان کی ان چیزوں کے, پھر یہ ہے کہ وہ کافی ایکٹیو ہیں, نظر آتی ہیں, ان کا کام بھی دکھ رہا ہے, بلکہ وومنس کے حوالے سے بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے, بچوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت ایکٹیو ہے. بٹ میں ایک اور چیز یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جتنا ہو سکے وہ اپنی یہ اپرچونٹی کو جو ہے وہ اویل کریں, کیونکہ مجھے آگے فیوچر میں ان کے پاس یہ پوسٹ آتی ہوئی کبھی بھی فیوچر میں نہیں دکھتی. آگے مجھے نہیں لگتا کہ لائف ٹائم میں شاید ان کو کوئی اتنی بڑی اپرچونٹی ملے. تو یہ وہ اپنی جو ٹائم لائن ہے, اپنا پیریڈ کمپلیٹ کریں گے؟ میں پہلے بھی یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر تو جون جولائی کے بعد تک یہ کنٹینیو رہتی ہے تو پھر تو یہ اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے ہی جائیں گے. اگر جون جولائی سے پہلے کچھ گڑبڑ ہو جائے اور جون جولائی میں کچھ گڑبڑ کی انڈیکیشن ہو جائے تو پھر کمپلیٹ کرتے ہوئے نہیں. اچھا سمران, اوور آل پولیٹیکل سچویشن کیا رہے گی؟ کیا ہمارے حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں معاشی صورتحال دیکھیں, لیکن آپ سیاسی ہم استحکام دیکھیں, اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ؟ بالکل بالکل, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑی, آپ ملک کے اگر دیکھیں تو کافی ہم پراسپیرٹی کی طرف جائیں گے. ہمیں جو ہمارے پاس جو فارن کی اپرچونٹیز ہیں, باہر کے ہماری تجارت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھے گا, اور کافی جیسے کہتا ہے مہنگائی سے لوگ کم بڑا تنگ آئے ہوئے تھے, وہ سچویشن اب بڑی سٹیبل ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے, اور کافی ہم لوگ پروگریس اور پراسپیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو ہماری پولیٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی کافی لائن اپ ہوتی ہوئی اور سیٹل, یہ اوپر نیچے آپ کو پتہ پالیٹکس کا آپ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ کب کیا ہو جائے, لیکن پھر بھی کافی بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن اللہ نہ کرے کی طرف لے کر کون جائے گا؟ یہی گورنمنٹ. بالکل بالکل, اگر یہ گورنمنٹ سٹیبل رہتی ہے نا تو یہ کافی اچھا آگے جا کے بھی کام کرتی ہوئی دکھے گی آپ کو. ٹھیک ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 2025 تھوڑا سا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کے لیے, تو کون سی گورنمنٹ کے لیے یہ تو چلی جائے گی؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہ کرے اسٹیبلٹی نہیں رہتی تو پھر کس کو چانس مل سکتا ہے؟ عمران خان واپس آئیں گے یا پھر بلاول بھٹو صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج پر؟ نہیں آ رہی. اگر یہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کم بیک کرتی ہے, اسٹرانگ کم بیک, تو مجھے لگتا ہے 2027 میں جا کے نا, جیسے ہوتا ہے ایک جماعت ختم ہو گئی اور اس کا نام جو ہے وہ ختم ہو گیا. پہلے بھی کچھ اس طرح کی سچویشن ہو چکی ہے کہ ایک جماعت ختم ہوگی اور پھر انہوں نے جو اتنا سٹرونگ کم بیک کیا, تو اسی طرح سے پی ٹی آئی کی بھی پوزیشن اسی طرح لگتی ہے کہ وہ شاید لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ختم ہوگی یا کچھ, لیکن یہ بہت سٹرونگ کم بیک ہوگا, کم بیک کرنے جا رہے ہیں. اور ٹھیک ہے, اچھا ایک بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ جو ان کے فینس ہیں, ویورز ہیں, وہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسی رینک پر آئیں گے, کیا وہی ان کا جو سٹیٹس تھا اس کو بحال کیا جائے گا؟ کس طرح سے ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی پولیٹیکل سینیریو میں؟ اچھا جی, ایسا ہے کہ کلیئرلی یہ کہا جائے کہ دوبارہ سے وہ اتنی اسٹرانگ پریزیڈنٹ والی پوزیشن مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, تو ابھی کے نیکسٹ ایئر میں تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی کوئی اسٹرانگ پوزیشن آ رہی ہے, یا جو ہے وہ ستاروں کے حساب سے یا کہیں سے بھی. بٹ سیٹن بہت اسٹرانگ ہے ان کے ہینڈ میں بھی, اگر دیکھا جائے ان کے ذائچے میں بھی دیکھا جائے تو پوزیشن دوبارہ سے بحال ہو سکتی ہے. اور ابھی یہ آنے والے دن کس کے لیے زیادہ لکی ثابت ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم مریم نواز, بلاول بھٹو یا پھر ہم شہباز شریف صاحب کی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ ایز اے پرائم منسٹر بڑی نظریں ان پر بھی ہیں, تو کون سا دن یا پھر کون سا ٹائم کس کے لیے لکی ثابت ہو سکتا ہے؟ اچھا, بلاول صاحب کے لیے کافی
اسٹرانگ, میں نے پہلے ہی بتایا کہ ان کا بہت ہی اسٹرانگ, وہ آپ کو ایکٹیو بڑے نظر آئیں گے. آپ جون جولائی کے بعد دیکھیں گے تو وہ مزید ایکٹیو جو ہے انوالو ہوتے ہوئے, مزید ایکٹیو ہوتے ہوئے, مزید ڈیسیژن میکنگ ان کے اندر جو کانفیڈنس ہے نا وہ بڑا آپ دیکھیں گے امپروو ہو جائے گا اور بڑا ایکٹیو آپ کو دکھیں گے جو ہے بلاول صاحب. پھر یہ کہ مریم صاحبہ, وہی سوری ٹو سے, وہ دوبارہ میں کہنے چاہ رہی ہوں کہ جون جولائی تک اگر یہ رہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ 2024 سے زیادہ 2025 میں اسٹرانگ دکھیں گی, مزید بہتری آئے گی. اچھا ایک یہ کہ ان کو میں یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ مشورے پہ جو چل رہے ہیں نا زیادہ کہ ادھر سے مشورہ لے لیا ادھر سے مشورہ لے لیا, بیکاز ان کا اپنا جو سٹار ہے اسکارپین ہے وہ خود بہت ایک کرزمیٹک اورا رکھتی ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے لوگ ان کے ٹورڈ جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں, وومنز ہو گئی, بچے ہو گئے, کتنی فیوریٹ ہے. اور یہ جو ان کا اورا ہے وہ مزید 2025 میں بڑھتا ہوا دکھتا ہے, تو مزید ان کے فیم میں تو مجھے اور بھی اضافہ دکھ رہا ہے. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ اپنے سوشل سرکل یا اپنے فرینڈز پر زیادہ ٹرسٹ زیادہ انحصار اپنے دل کی سنیں. ایگزیکٹلی, کچھ کام جو ہے وہ اپنے دماغ سے اپنی چیزوں کا فیصلہ خود لے کے چلیں گی تو وہ زیادہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا. ویسے مریم صاحبہ بڑی سینسیبل لگتی ہیں, وہ لگتا نہیں کہ ایسی باتوں میں آئیں گی یا وہ مشورے جو ان کے خلاف بھی جا سکتے ہیں. دیکھنے میں یہی لگتا ہے نا کہ ایسا ویور کہ وہ بہت سینسیبل ہیں, اپنے تمام مشورے خود ہی کرتی ہوں گی. اچھا ذہین ہے, آپ فیس ریڈنگ کے حساب سے بھی اگر میں ٹیلے کروں تو کافی ذہین اور جو ہے شارپ ہے, جسے کہتے ہیں نا شارپ مائنڈیڈ ہے وہ ہے. تو وہ بٹ یہ ہے کہ اوبیسلی جب آپ پولیٹکس میں ہوتے ہو تو آپ کو مشورہ تو لینا پڑتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک اوتھینٹک سی بات ہے نا کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھا جائے تو وہ کمپیریزن کرتے ہیں مولا علی کے دور کا اور حضرت عمر کے دور کا, تو یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے سے پہلے کہ کیوں ایسا ہوا کہ مولا علی کا دور اتنا زیادہ جو تھا وہ سٹیبل نہیں تھا اور حضرت عمر فاروق کا دور بہت. تو بیسکلی بات یہ آئی, انہوں نے کہا کہ مجھے مشورے دینے والے ہزاروں ہیں اور جو عمر ہیں وہ بالکل اسٹریٹ چلتے ہیں, اسی لیے وہ سکسیسفل انسان ہے. تو یہ بات ہے. اور اگر ہم بلاول بھٹو صاحب کی بات کریں, کیونکہ اگر ہم کو سٹارٹنگ پیریڈ دیکھیں اور اب کافی ان کی گرومنگ بھی ہوئی ہے, اب آپ کیا نظر آ رہا ہے کچھ ایسے کہ ان کے لیے کچھ اچھے فیکٹرز بھی آ سکتے ہیں اگر ہم پولیٹیکل میدان میں بات کریں, یا پھر ان کے لیے کچھ کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو سکتے ہیں کیونکہ ابھی ان دنوں میں بہت ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. جی کمپلیکیشنز تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسے ان کو فیس کرنا پڑیں گی, سوائے ان کی شاید اردو کی یا کچھ میمز شاید بن سکتی ہیں نیکسٹ بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گی, بیکاز ان کو اتنا عبور حاصل نہیں ہے اردو پہ. باقی پلانڈ پوزیشن تو کافی اسٹرانگ, جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ حکمرانوں کا پلانٹ جس طرح ورک کرتا ہے اسی طرح ان کا پلانٹ کام کر رہا ہے. یہ اب ان کے اپنے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس پوسٹ پہ کس طرح سے آنا چاہ رہے ہیں, بیکاز وہ جو بھی چاہیں وہ اچیو کر سکتے ہیں. اس طرح کا کمپلیمنٹ ان کو پلانٹ. اچھا ویسے آپ کے دیکھیں نا کہ اب یہ والی باتیں سرگرم ہو گئی ہیں کہ وہ آنے والے پرائم منسٹر ہیں, جس طرح سے وہ سیاست میں ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اور جو رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ویسے انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو بھی کافی حد تک گروم کیا ہے. اگر وہ لیٹس سپوز بنتے بھی ہیں پرائم منسٹر تو پھر کس طرح سے وہ لے کر چلیں گے, جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ سینسیبل بھی کافی ہیں, سمجھدار بھی ہیں اور مزید سیکھنے کی طرف بھی جا رہے ہیں. اچھا اسٹرانگ دکھتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ اسٹرانگ نہیں دکھتے, وہ کافی اسٹرانگ دکھتے ہیں, برین کو یوز کریں گے, بیکاز ان کا کیا ہے کہ اگر وہ مشورے سے چلیں گے نا تو وہ ان کے لیے زیادہ بہتر رہے گا. اگر وہ مشورے سے پوری اپنی ٹیم کو لے کے چلیں گے تو وہ زیادہ بہتر رہیں گے, بجائے اس کے کہ وہ خود اکیلے چلیں یا تھوڑا اپنے دماغ پر زیادہ پریشر ڈالیں. اس طرح سے نہیں, وہ اگر پوری بیک اپ کے ساتھ پوری ٹیم کے ساتھ چلتے ہیں تو کوئی اس میں درائی نہیں ہے کہ وہ ایک سکسیسفل جو ہے وہ پولیٹیشینز نہیں بن سکتے. وہ کافی اسٹرانگ. تو سمرانہ جاتے جاتے بانی پی ٹی آئی کے جو فالوورز ہیں, ان کے جو ویورز ہیں, ان کو تھوڑی سی گڈ نیوز یا تسلی دیتے جائیں, کچھ امید دیتے جائیں کہ ہاں آنے والے دن عمران خان صاحب کے لیے اچھے ہو سکتے ہیں اگر وہ یہ کریں. کچھ بتا دیں سجیشنز. بالکل, انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے وہ ہوپ کر سکتے ہیں, اور جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی یہ ہوپ کر سکتے ہیں کہ
کہ نیکسٹ جا کے ان کو عدلیہ کی طرف سے نیکسٹ ایئر میں جا کے ان کو عدلیہ کی طرف سے شاید کچھ اچھے ریلیف مل جائیں اور وہ جو ہے وہ کافی ان کے لیے بہتری ہو جائے گی اس حوالے سے. تو امید رکھیں, امید پہ دنیا قائم ہے, امید پر دنیا قائم ہے. بالکل, تھینک یو سو مچ سمرانہ آپ کے ٹائم کے لیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ ڈسکشن رہی سمرانہ کے ساتھ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, اور کچھ بات کریں گے راولپنڈی میں جاری پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ کے پہلی روز کی پرفارمنس کی. تو پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا یہ آخری میچ فیصلہ کن ہے کیونکہ سیریز 1-1 سے برابر ہے. کل کے میچ میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے سپنرز کی بڑی زبردست بولنگ کے باعث انگلینڈ کی پوری ٹیم پہلی اننگز میں 267 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. قومی ٹیم نے اپنی اننگز میں 3 وکٹ کے نقصان پر 73 رنز بنائے اور ابھی بھی اسے 194 رنز کا خسارہ درپیش ہے. انگلینڈ کے کیپٹن بین سٹوکس نے ٹاس جیتا اور پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا, لیکن یہ فیصلہ ان کے حق میں ثابت نہ ہوا. انگلینڈ کا آغاز ٹھیک رہا. بین ڈکٹ اور زیک رالی کی بات کریں, انہوں نے 56 رنز کی شراکت داری کی, لیکن اس کے بعد پاکستانی سپنرز نے انگلش بلے بازوں کی کمر توڑ دی. پاکستانی سپنرز, خاص طور پر ہم بات کریں ساجد خان کی, نعمان علی کی, زاہد محمود نے غیر معمولی پرفارمنس دکھائی اور مجموعی طور پر 10 وکٹس حاصل کی. ساجد خان نے شاندار بولنگ کی اور 6 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی. نعمان علی نے 3 وکٹس حاصل کی جبکہ زاہد محمود نے بھی ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا. انگلینڈ کی طرف سے بین ڈکٹ 52 اور جیمی اسمتھ 89 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے, لیکن پاکستان کے سپنرز نے ان کے باقی بلے بازوں کو ٹکنے نہ دیا. جیمی اسمتھ ایک عمدہ اننگز کھیلتے ہوئے اپنی سینچری سے صرف 11 رنز کی دوری پر ہی آؤٹ ہو گئے. پاکستانی اننگز کی بات کریں تو ٹیم کے شروع میں انہیں مشکلات کا سامنا تو تھا. اوپنر عبداللہ شفیق 14 رنز بنا کر انگلینڈ کے سپنر ریحان احمد کا شکار بنے. ان کے بعد سائم ایوب 19 رنز اور کامران غلام 3 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. دن کے اختتام تک ہم نے یہ دیکھا کہ شان مسعود اور سعود شکیل 16 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہیں. اب پاکستان کو مہمان ٹیم کے خلاف 194 رنز کا خسارہ کام کرنا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستانی بلے باز کل کے دن کے خسارے کو پورا کر سکیں گے یا پھر انگلینڈ کے جو بالرز ہیں ان کا پریشر ان پر غالب آ جائے گا. تو تمام تر سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سپورٹس تجزیہ کار ہیں احمد نجیب ستی صاحب. تو احمد, پاکستان کی اگر ہم کل کی پرفارمنس کی بات کریں, پاکستان کے سپنرز نے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا. اسپیشلی اگر ہم ساجد خان کی بات کریں تو انہوں نے 6 وکٹس حاصل کی. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی سپنرز کا یہ جو جادو ہے, کیونکہ ہمیں تو فی الحال یہ جادو کی لگ رہا ہے, انگلینڈ کے بلے بازوں پر پورے میچ پر یہ برقرار رہے گا یا پھر یہ کچھ ہی ٹائم کے لیے تھی؟ دیکھیے, پچ کے جو رویے کو روایتی راولپنڈی کے تبدیل کیا گیا ہے. آپ کو جس طرح آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں کہ انڈسٹریل فینس لگا کے, ہیٹرز لگا کے اس کو تبدیل کیا گیا, تو یہ پچ آگے کیسے بیہیو کرے گا دیکھنا پڑے گا. کیا یہ آگے جا کے مزید سپن کرے گا یا کیا ہوگا. پہلا دن پاکستان کی بالنگ کے نقطۂ نگاہ سے اچھا رہا. بس ایک پارٹنرشپ تھی جیمی اسمتھ اور جیمی اسمتھ اور ان کے ساتھ جو دوسرے ان کے ساتھی کھلاڑی تھے گس ایٹکنسن تھے جی. تو ان کے بیچ میں کہ وہ تھوڑی سی اس میں کپتانی کا تھوڑا فلا نظر آیا. باقی سب چیزیں بہت اچھی ہوئی کہ پاکستان نے بہت اچھی بالنگ کی. اور اب اس وقت میں کہوں گا کہ اپر اینڈ انگلینڈ کے پاس ہے کیونکہ ہمارے 100 سے پہلے 3 آؤٹ ہو گئے اور ہماری 1-2 وکٹیں اور گر گئی تو ہم مشکل میں آ جائیں گے کیونکہ ہمارے پلیئر بھی اسپن کو ایک عدد کے علاوہ زیادہ اچھا نہیں کھیلتے. ایک بڑی پارٹنرشپ چاہیے ہوگی سعود شکیل اور شان مسعود کے بیچ میں. اچھا احمد, اگر ہم آج کی پچ کی بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ آج کی پچ کس کے حق میں جاتی ہوئی نظر آئے گی, سپنرز کے یا پھر بالرز کے؟ دیکھیں, اب تک بہت زیادہ شارپ سپن نہیں ہو رہا ہے, یہ ان بٹوین ہو رہا ہے. پچ میں تھوڑا ٹرکی ضرور ہے. جیسے آپ دیکھیے کہ کل جس طرح سے وکٹ گری ہے بین ڈکٹ کی نعمان علی کی گیند کے اوپر, وہ بال بالکل بیٹھ کے نیچے رہ گیا. اگر ایسے بیچ میں گیند رہے ہوئے جو کہ آدھی پچ میں پڑ کے یا پیچھے پڑ کے نیچے رہ کے, وہ تو کھیلنا ناممکن ہو جاتا ہے ایسی پچ کو. تو تھوڑی سی میں ٹرکی پچ ضرور کہوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ اسپن بہت بڑا ہو رہا ہے, بیچ بیچ میں گیند ٹرن ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ یہ ٹرکی پچ ہے کہ بال اوپر نیچے اگر اس طرح سے آگے جا کے رہنا شروع ہو گیا تو تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آج پھر بھی تھوڑی بہت بیٹنگ کے لیے بہتر ہو جائے, لیکن یہ آگے چلے گی تو کچھ اور مشکل ہو سکتی ہے. اور احمد, انگلینڈ کے کیپٹن بین سٹوکس کی طرف سے جو کل ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ ہم پہلے بیٹنگ کریں گے, وہ زیادہ ان کے حق میں بہتر ثابت نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ڈیسیژن ان کی طرف سے غلط لیا گیا یا پھر پچ کا زیادہ قصور ہے؟ پچ ڈیسیژن اتنا غلط نہیں ہے. آپ اس ڈیسیژن کو بیک نہ کر سکیں, دیٹ از another thing.
کیونکہ آپ نے انہوں نے بیسکلی فورتھ اننگ کو اوائڈ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ فورتھ اننگ میں سب سے بیٹنگ مشکل ہو جاتی ہے. اگر اسی طرح سے جس طرح سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ پیچ اور خراب ہوگا, اس میں ڈوئل باؤنس ہو جائے گا, گیند اوپر نیچے رہے گا, پھر اسپن زیادہ ہونا شروع ہو جائے گا, وہ دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو چوتھی اننگ سے بچایا ہے. کل آپ انگلینڈ کی بھی آؤٹ دیکھیں تو ان کا ایک روایتی انداز ہے, وہ تیز کھیلتے ہیں اور زیادہ تر وکٹس جو ہے وہ تیز کھیلنے کی کوشش میں انہوں نے گوائی ہیں, نہ کہ ہمارے بیٹسمین نے ان کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری بالنگ کی ہے. ہمارے بالر نے ڈسپلن بالنگ کی ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اپنے جارحانہ کھیل کھیلتے ہیں, روایتی ہے, تو اس وجہ سے وہ آؤٹ ہوئے. تو ڈیسیژن اتنا غلط نہیں ہے, لیکن شاید اس کو ایگزیکیوٹ اتنے اچھے سے نہیں کر سکتے. اوکے. اور احمد, بین ٹکٹ اور جیمی اسمتھ کی ہم نے دیکھا کہ ان کے علاوہ انگلینڈ کا کوئی بھی جو بیٹر ہے بڑی اننگز نہ کھیل سکا. کیا انگلینڈ کی بیٹنگ لائن میں کوئی فلا تھا, یا پھر پاکستانی اسپنرز نے کل بڑی اچھی پرفارمنس دکھائی ہے؟ دیکھیے, انگلینڈ کی بیٹنگ اتنی بھی اچھی نہیں جتنی ہم بناتے رہے ہیں. یا بات یہ ہے کہ انگلینڈ کا پاکستان سے ہٹ کے آپ ریکارڈ رکھیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں, تو وہ اسٹرگل کرتا ہے, وہ کبھی بھی ٹاپ 3 ٹیمز میں نہیں ہوتا یوزلی. تو اس کے بعد یہ ہے کہ انگلینڈ ہمارے پاس آیا 2022 میں, آسٹریلیا آیا, نیوزی لینڈ آیا, ان کی بیٹنگ وکٹس بنا کے ان کے پلیئر سے رن ایسے کروائے جیسے دنیا کے سب سے اچھے پلیئر. آپ دیکھیے, یہ جو دوسرے ملتان ٹیسٹ سے پہلے دیکھیں انگلینڈ کے پلیئرز کا ریکارڈ پچھلے 2-3 سال میں ہمارے خلاف, چاہے وہ جو روٹ ہو, ہیری بروک ہو, اور اس کے بعد دیکھیں ان سے رنز ہی نہیں ہو رہے, ان کو اسپن کھیلنی نہیں آ رہی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے بہت ہیلپ آؤٹ کیا تھا انگلینڈ کے پلیئرز کو کہ آپ فری فلو رنز کریں. جب تھوڑی سی ٹیسٹنگ پچز آئیں تو ان کے بہت سے پلیئرز جو ہے وہ اسپن کے آگے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے. ٹھیک ہے. تو احمد, پاکستانی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ٹیم کو ابھی 194 رنز کا خسارہ درپیش ہے, 3 وکٹس گر چکی ہیں. اب پاکستان کو کیا اسٹریٹجی رکھنی چاہیے, کس طرح سے وہ اب گراؤنڈ میں آئے اور کھیل پیش کرے؟ بس تھوڑا پازیٹیو کھیلیں. ان کی پازیٹیو سے مراد میری کہنے کی یہ ہے کہ جو ان کو اسکورنگ اپارچونٹیز ملے ان پہ رنز کریں, اسٹرائک روٹیشن کو لے کے چلتے رہیں, اور وکٹ پہ اچھی گیند کو رسپیکٹ دیں, یعنی وکٹ پہ ٹائم گزاریں. لیکن یہ پچ ایسا ہے کہ ٹائم گزاریں کہ وکٹ پہ سروائیو کرنے کی کوشش کریں تو رنز آئیں گے. مطلب آپ کو بیٹ بالز ملیں گے, ان کو کیچ کریں. تو یعنی کہ فائٹنگ اسپرٹ ہو کے وکٹ نہیں دینا, مائنڈ میں یہ ہے کہ یار جو مرضی ہو جائے, ہم نے وکٹ نہیں دینا. اور پاکستان کو 100 رن کم از کم کی پارٹنرشپ چاہیے اس میچ میں. ابھی تھوڑا مشکل میں پاکستان کی مشکل سے نکلنے میں, ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے پاکستان. اور احمد, اگر ہم شان مسعود اور شکیل کی بات کریں تو وہ 16 رنز کے ساتھ کریز پر موجود ہے. ان کے ساتھ ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں؟ کیا وہ ٹیم کو مشکل صورتحال سے نکال پائیں گے, کچھ اچھا پرفارم کر پائیں گے؟ دیکھیں, دونوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. سعود شکیل جب آئے تھے پاکستانی ٹیم میں, ان کا جو ٹیسٹ ڈیبیو ہوا تھا تب انہوں نے بہت زیادہ رنز کیے تھے, اور اس کے بعد سے ابھی ریسنٹلی سعود شکیل اسٹرگل کر رہے ہیں. ایک کچھ اننگز آئی بیچ میں, لیکن جب کوئی اس طرح سے اچھی فارم میں سعود شکیل بھی نہیں ہے اوور آل اگر ہم دیکھیں گے. اور یہ تو ان کی ہوم کنڈیشن ہے, ان کے تو وہ ماسٹر پلیئر ہیں, تو ان کا بھی رنز کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن ان سے زیادہ شان مسعود کا ہے, کیونکہ شان مسعود نے جب سے کم بیک کیا ہے دسمبر 2022 سے, اس سے اب تک یہ شان مسعود کی پرفارمنس بڑی جو ہے وہ اچھی نہیں رہی ہے. شان مسعود ہے اور کپتان ہے, اور جب مشکل پڑی ہے تو ایک مرتبہ بھی شان مسعود مشکل میں رنز نہیں کر سکے. تو یہ بڑا رائٹ ٹائم ہے کہ شان مسعود اس مشکل گھڑی میں رنز کر کے بطور کپتان بھی اپنا اعتماد بحال کریں اور بطور بیٹسمین بھی. اور احمد, پاکستان کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی, جبکہ انگلینڈ نے 2 تبدیلیاں کی ہیں. پاکستان کی طرف سے یہ ڈیسیژن ہونا, کوئی چینجز نہ لانا, یہ صحیح فیصلہ آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, فیصلہ صحیح یا غلط اس کو تو دونوں نقطہ نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ انہوں نے یوں دیکھا ہوگا کہ ہم پچ جو ہے وہ اسپننگ ہی ہوگی, اور لاسٹ میں ایک اسپن کرتی پچ پہ. حالانکہ پچ کے اسپن تو ہو رہا ہے, لیکن رویے میں تھوڑا سا فرق ہے. کل ساجد خان نے بھی اس کا پریس کانفرنس میں ذکر کیا. تو انہوں نے سوچا کہ ہم اس سیم پلینگ 11 کے ساتھ جاتے ہیں, انہیں کھلاڑی کو اعتماد دیتے ہیں. تو آپ کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاسٹ بولر اور ہو سکتا تھا ٹو سپورٹ, لیکن میں خیال ہے پلینگ 11 اتنی بھی بری نہیں ہے. بری سے مراد جو اویلیبل ہمارے پاس کھلاڑی ہے, کہ میں یہ کہوں کہ آپ, کیونکہ اسٹیبلٹی بھی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ بار بار چینج کر کے نا, تو مطلب کئی لوگوں کا اشارہ بیٹنگ کی طرف جاتا ہے. تو میرا خیال ہے آخری ٹیسٹ ہے, پلیئروں کو بیک کرنا چاہیے, اور جو بھی تبدیلی کرنی ہے اب آپ کو وہ اس ٹیسٹ سیریز کے بعد آگے دیکھنا چاہیے کہ کیا زیادہ موضوع ہے. ٹھیک ہے. اور احمد, پاکستان ٹیم کی اگر ہم اوپننگ لائن کی اسٹریٹجی کی بات کریں تو یہ بہت کرٹیسزم میں رہی ہے. وہ ان کی طرف سے جو زیادہ تر ہیں ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو اوپننگ لائن ہے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ جو پرفارمنس ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ سامنے نہیں آتی. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کس کو اوپننگ لائن میں رکھ کر ہم مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟
देखिए आपके पास अभी साइम अयूब है जी, उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली हैं, दूसरे टेस्ट में भी उन्होंने कम इनिंग्स खेली थी, लेकिन कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं है कि साइम को भी थोड़ा प्री मेच्योर डेब्यू कराया गया था टेस्ट क्रिकेट में। अच्छा टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अभी वो खुद सीखने की उम्र से गुजर रहे हैं। उनके मुकाबले में मोहम्मद हुरैरा थे जिनका भी टेस्ट डेब्यू नहीं हुआ, तो उन्होंने थोड़ा ज्यादा रन्स किए हुए थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनसे ज्यादा थोड़े मेच्योर प्लेयर हैं, तो रन्स के एतबार से बात कर रहा हूँ। तो अब हो ही सकता है कि इसके बाद पाकिस्तान का अगला दौरा साउथ अफ्रीका का, जो दुनिया की सबसे मुश्किल पिचेस होते हैं, बिल्कुल, तो वो तो आपके लिए एक और मान खड़ा होगा आगे जाके। तो ओपनर्स तो आपके पास ये कि आपके पास एट द मोमेंट हुरैरा हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, अगर आपकी जरूरत पड़े किसी की भी जगह तो हुरैरा आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ओपनिंग बस आपकी ठीक है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओपनर्स अभी आपके पास है नहीं। इन मैच्योरिटी के हिसाब से रेड बॉल क्रिकेट में तो इन्हीं पे इक्तफा करना पड़ेगा। और जो रिहान अहमद का उन्होंने एडिशन किया है अपनी टीम में, जिन्होंने हमने देखा कि अब्दुल्ला शफीक को बहुत जल्दी आउट किया, अब आप इस एडिशन को कैसे देखते हैं? क्या वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा भी कर सकते हैं? एक्सपेक्टेशंस क्या हैं इंग्लैंड की टीम की? अगर मैं गलत हूं तो शायद अब्दुल्ला शफीक शोएब बशीर की गेंद पर आउट हुए इस मर्तबा ऑफ स्पिनर की, लेकिन जो रिहान अहमद है इनका डेब्यू पाकिस्तान के खिलाफ ही हुआ था लास्ट ओवर में, जब वो इंग्लैंड पाकिस्तान के खिलाफ आई थी। लेग स्पिनर है, तो ये थोड़े डिफरेंट काइंड ऑफ स्पिनर है, थोड़े तेज बॉल करते हैं, तेज लेग स्पिनर, क्लासिकल फ्लाइट देके बहुत लंबी और वो उस तरह के स्पिनर नहीं है। तो मेरा ख्याल ये कि है तो लेग स्पिनर तो हमेशा डेंजरस होता है क्योंकि इनके पास भी गूगली है, लेकिन इनको खेलने का एक ही तरीका अच्छा है कि ये ज्यादातर इनका बॉल लेग ब्रेक कम होता है, या तो सीधा रहेगा या गूगली करेंगे। तो आप इनको अंदर आता हुआ अंदर स्पिन होते हुए बॉल को माइंड में रख के खेलेंगे तो आप मैनेज करेंगे जी, ठीक है। और प्रॉपर लेग स्पिनर की तो हो सकती है कि वाइड भी, क्योंकि ऑफ ठीक है। अहमद, पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अभी बहुत कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान को अब किस स्ट्रेटेजी के साथ अपनी बैटिंग लाइन को लेकर चलना चाहिए? अटैकिंग क्रिकेट का मुजाहिरा करना चाहिए या फिर स्टेबिलिटी के साथ कंसिस्टेंसी का मुजाहिरा होना चाहिए? देखिए, ये अभी हमारे यहाँ एक बात चल पड़ी है पिछले कुछ वक्त से कि अटैकिंग इंटेंट, टेस्ट क्रिकेट में रन्स, आपको रन्स करने होते हैं, चाहे आपका तरीका क्या है, आप हर टीम का अपना तरीका कार होता है, चाहे वो आप स्लो करके कर लें, चाहे वो मीडियोकर पेस के साथ कर लें, चाहे वो आप तेज खेल के कर लें। तो हम जो टेस्ट क्रिकेट में हारते रहे हैं वो हम हारते रहे हैं ना रन्स करने की वजह से, ना कि हम हारते रहे हैं स्लो खेलने की वजह से। अभी होता ही है, टेस्ट क्रिकेट सेशंस का गेम है, आप प्रेशर पे होते हैं तो आप विकेट बचाने की कोशिश करते हैं, यूं ही आप प्रेशर से बाहर आते हैं फिर आप खुद ही तेज खेलना शुरू हो जाते हैं। तो जैसे सिचुएशन है उस हिसाब से खेलें, तेज खेलें, विकेट बचानी है, अभी प्रेशर निकालना है तो फिर आपको स्लो खेलना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, जैसे सिचुएशन है वैसा खेलें, लेकिन फोर्सफुल ना खेलें, ना जबरदस्ती से स्लो खेलें, ना जबरदस्ती से एग्रेसिव खेलने की कोशिश में विकेट गवाएं। ठीक है। अहमद, आप प्रेशर की बात कर रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की अगर हम देखें वो प्रेशर को टैकल करने में किसी हद तक हमें नाकाम नजर आती है। जब वो परफॉर्मेंस की तरफ जाते हैं, प्रेशर में आकर वो परफॉर्म नहीं कर पाते जो उन्हें करना चाहिए। प्रेशर को हम टैकल कैसे कर सकते हैं जब आप ग्राउंड में खेल का मुजाहिरा कर रहे होते हैं? देखिए, प्रेशर को आप टैकल करना सीखते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, कि आप जब अच्छी कंपटीशन होता है डोमेस्टिक क्रिकेट में, जब ऐसा कंपटीशन, ऐसा प्रेशर डोमेस्टिक क्रिकेट में आता है तो आपकी बॉडी को आपको प्रेशर में खेलना आता है। बिल्कुल माजरत के साथ हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का वो मेयार नहीं है, प्लेयर उस तरह से ना उनकी टेक्निक, ना उनकी गेम टेस्ट होती है, ना शायद उतना ज्यादा दबाव ज्यादातर मैचेस में आता है, तो इसलिए प्लेयर आदी नहीं होते। जब इंटरनेशनल लेवल पे टीमें उन पर वर्किंग करके आती हैं और वो अपने टैक्टिक्स के साथ प्रेशर डालती हैं, तो वो प्लेयर उस कंडीशन में खेला नहीं होता, तो जिसकी वजह से जो है वो प्लेयर जो है वो तंग होता है या वो प्रेशर में अंडर प्रेशर आकर आउट हो जाता है। तो हमें अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है अगर हम अंडर प्रेशर बेहतर खेलने वाले प्लेयर प्रोड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है। और अहमद, सीरीज 1-1 से बराबर है, फैसला कुन मैच होने जा रहा है। अब आप दोनों टीम्स को क्या सजेशन देंगे, कैसे स्ट्रेटेजी के साथ वो आज खेलें जो उनके हक में जा सकते हैं, और कौन से फ्लॉज हैं जिन्हें ओवरकम करने की जरूरत है? देखिए, मैं तो अपनी टीम की बात करूंगा, इंग्लैंड को तो पता है उन्होंने क्या करना है। अच्छा, बात जी, पाकिस्तान को थोड़ा सा, यानी कि मेरा ख्याल है कि बैलेंस अप्रोच के साथ जाना चाहिए, स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज को जाने नहीं देना चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे स्पेशली शान मसूद है, इनका दिफा कमजोर है स्पिन के ऊपर, तो ये शॉट खेलते हैं ज्यादातर, तो शॉट खेलना ही इनके लिए सूदमंद है, क्योंकि दिफा पे जाएंगे तो ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो भी उसमें भी उनको एक टेक्निकल पॉइंट किया है कि किस बॉल पे क्या शॉट खेलना है एग्रेसिव, वो बहुत जरूरी होता है। पोस्ट शॉट ना खेलें,
اگریسو ضرور کھیلیں لیکن میرٹ کے اوپر کہ کس پہ آپ کو کون سا شاٹ کھیلنا, تو یہ بڑا ایک پوائنٹ ہوگا. لیکن شان کا اسکور کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت پاکستان کے لیے, وہ پاکستان کے کپتان ہے, اور یہ تھوڑا سا پازیٹیو کھیلیں اور لیکن میرٹ پہ کھیلیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ احمد آپ کے ٹائم کے لیے. بالکل یہی بات ہے کہ پاکستان کو تھوڑا سا پازیٹیو اور کنسسٹنسی کے ساتھ لے کر چلنا ہوگا, کیونکہ یہ میچ اب فائنل میچ ہوگا اور اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان جیتے گا یا پھر انگلینڈ. اگر ہم پاکستان کی پرفارمنس کی بات کریں تو پاکستان کی طرف سے بڑی اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا, لیکن بات وہی ہے کہ جب پریشر ٹیکل کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں پاکستان کی ٹیم تھوڑا سا کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہے. احمد جس طرح سے بتا رہے تھے کہ آج ایک پراپر اسٹریٹجی کے ساتھ اگر وہ میدان میں اتریں گے تو پھر پاکستانی شائقین کے لیے بھی بڑی اچھی خبر سامنے آ سکتے ہیں, ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ آج بڑا اہم دن ہے, پاکستان اور انگلینڈ کا میچ ہونے جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے کیسی پرفارمنس رہے گی, کیونکہ ایکسپیکٹیشنز بھی بہت زیادہ ہیں اور ابھی پاکستانی ٹیم کو 194 رنز کا خسارہ درپیش ہے. پاکستان کی طرف سے کس طرح سے یہ جو خسارہ ہے پورا کرنے کی کوشش ہوگی. اب کچھ ہی ٹائم بعد یہ باقاعدہ طور پر اس میچ کا آغاز ہو جائے گا. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ سے اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک ناظرین. تو پاکستانی معیشت کی ہی بات کر رہے ہیں. پاکستان کے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے اصلاحات کی ضرورت پر زور دیتے ہیں. یہ کہا گیا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی طرف سے. انہوں نے کہا کہ معاشی اصلاحات کے بغیر ملک کے پاس کوئی چارہ نہیں بچا. واشنگٹن میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈز IMF کے ڈائریکٹر سے ملاقات میں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے اقدامات کر رہی ہے, جبکہ ملک کے وفاقی اخراجات کو کم کرنے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ حکومت پینشن کی بھاری ذمہ داریوں سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے پر بھی غور کر رہی ہے. محمد اورنگزیب نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو امداد پر انحصار کرنے کی بجائے سرمایہ کاری پر توجہ دینا ہوگی تاکہ معیشت کو پائیدار بنیادوں پر استوار کیا جا سکے. اس ضمن میں خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری کا عمل بھی تیز کیا جائے گا تاکہ معیشت میں مزید بہتری لائی جا سکے. G24 وزراء کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کی بھاری بوجھ کو ایک بڑا چیلنج بھی قرار دے دیا اور زور دیا کہ اس مسئلے کا حل نکالنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ جناب یہ بھی کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں قیام کے دوران سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات ہوئی, جس میں وہ دو طرفہ تجارت کو بڑھانے اور کئی دیگر اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے حوالے سے گفتگو بھی کرتے رہے. اس ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا, جبکہ دوسری جانب ہم IMF عالمی مالیاتی فنڈز کے ساتھ جاری مذاکرات کی بات کریں تو اس میں پاکستانی تقریباً $1 ارب کی معاونت کی درخواست کی ہے تاکہ بیرونی مالیاتی دباؤ سے نجات حاصل کی جا سکے. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ حکومت نے مالیاتی استحکام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں, جن کی بدولت اب ملک کی معیشت میں نمایاں بہتری آئے گی اور اس کے ریزلٹس بھی اچھے نکلیں گے. گزشتہ سال کے سیلاب اور جو دہائیوں کی بد انتظامی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت شدید دباؤ کا شکار تھی, تاہم سخت مالیاتی اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی کی شرح کم ہو کر 7% تک پہنچ چکی ہے اور ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہتری آ رہی ہے. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت اب استحکام کی جانب بڑھ رہی ہے اور غیر ملکی شراکت داروں کو ادائیگیوں کا عمل بھی بہتر ہوا ہے. IMF کی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کا مجموعی قرضہ تقریباً $258 ارب ہے, جو کہ ملک کی GDP کا 69% ہے, جس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ معاشی اصلاحات کا نفاذ ناگزیر ہے. تو یہ تمام جو سچویشن تھی اور ہم امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت آنے والے دنوں میں مزید بہتری کی طرف جائے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. پاکستان کی موبائل فون انڈسٹری کے ایک ابھرتے ہوئے نام ڈی کوڈ کے بارے میں بات کریں گے تو یہ برانڈ مختصر عرصے میں ہی ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک نئی تاریخ رقم کر رہا ہے. پاکستان میں سمارٹ فونز کی بڑھتی ہوئی مانگ اور درآمدی اشیاء پر انحصار کے دوران ڈی کوڈ نے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے مقامی سطح پر سمارٹ فون مینوفیکچرنگ کی شروعات کی ہے. 2020 میں اپنے سفر کا آغاز کرنے والی اس کمپنی نے جلد ہی مارکیٹ میں نہ صرف اپنی جگہ بنائی ہے بلکہ صارفین کا اعتماد بھی حاصل کیا ہے.
डी कोड की खास बात ये भी है कि सिर्फ एक रिवायती मोबाइल फ़ोन ब्रांड नहीं है, बल्कि मकामी सार्फिन के लिए आला मयार की टेक्नोलॉजी को मुनासिब कीमत में फराहम करने का आज़म रखता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि डी कोड ने अपनी इस कामयाबी का सफ़र कैसे तय किया और स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में मकामी तौर पर तैयार करदा स्मार्टफोन्स के मुस्तकबिल के बारे में क्या विजन है। तो हमारे साथ मौजूद हैं प्रोडक्ट मैनेजर प्रीमियर कोड शाहिद इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। शाहिद साहब, पहले तो हमें ये बताइए कि डी कोड ने अपने सफ़र का आगाज़ कैसे किया। यकीनी तौर पर बड़े चैलेंजेस का सामना होगा, आपका विजन क्या है? देखिए, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया इस प्रोग्राम के लिए। 2021 में हमने स्टार्ट किया, एक्चुअली एंड ऑफ 2020। कोविड के दिन अभी ओवर हुए थे, पूरी दुनिया से जो है इंपोर्ट्स बंद थी और पाकिस्तान में मोबाइल की जो डिमांड थी वो बढ़ गई। तमाम लोग ऑनलाइन क्लासेस, स्टूडेंट्स, ऑफिसेज, एवरीथिंग गोज़ ऑनलाइन। तो उसके लिए हमने उस वक़्त ये सोचा कि क्यों ना बाकी दुनिया के ब्रांड्स तो पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो हम पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान का बना हुआ पाकिस्तानी लोग बनाएं और वो एक ब्रांड लॉन्च करें और डिजिटल पाकिस्तान की तरफ सफ़र जो है आगाज़ किया जा सके। और उसमें सबसे पहला विजन ये था कि हमारा जो कंज्यूमर है, जो एंड यूज़र है, उसको उसकी मुनासिब रेंज के अंदर, उसके बजट के अंदर एक अच्छी डिवाइस जो तमाम फीचर्स रखती हो और उसकी तमाम ज़रूरतें पूरी करे और हाई एंड क्वालिटी की हो। तो ये हमारा मिशन था जब हमने इसको स्टार्ट किया डी कोड को। ठीक है, तो शाहिद साहब ये भी बताइए कि स्ट्रेटजी क्या होगी आप, क्योंकि पाकिस्तान में हम देखें तो मईशत की हम पहले बात कर रहे थे, कुछ अच्छे हालात नहीं हैं। अब आपका टारगेट क्या है, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम को वो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं जो रीज़नेबल भी हों और आसानी से अवेलेबल भी हों, तो इस स्ट्रेटजी के साथ आप क्या तैयारी करेंगे? डी कोड ने किया ये कि हमने अपना जितने भी हमारे मॉडल्स हैं वो तमाम जो है एक उस सेगमेंट में, उस बजट रेंज में आते हैं जो कि हर इंसान की पहुंच में है। एक कोई रेडी वाला है, कोई ऑफिस वाला है, कोई मिडिल क्लास आदमी है, सब के लिए हमारे पास अफोर्डेबल रेंज में डिवाइसेस मौजूद हैं। ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, सप्लाई चेन अभी सप्लाई चेन में इस वक्त तो कोई चैलेंजेस हैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी सप्लाई चेन कंप्लीट है। हम पूरी तरह से मार्केट को तमाम अपने जो मॉडल्स हैं हमारे वो फीड करने के लिए तैयार हैं और हर किस्म की अवेलेबिलिटी तमाम मॉडल्स की मौजूद है। और हम सिर्फ एक रेंज में नहीं है, हमने अपने तमाम जो सेगमेंट्स हैं, एंट्री लेवल पे, मिड एंट्री पे, परफॉर्मेंस पे और फ्लैगशिप डिवाइसेस पे भी हम मौजूद हैं, ताकि हमारा जो यूज़र है उसको डी कोड एक अच्छी और अफोर्डेबल प्राइस रेंज में, तमाम जो प्राइस रेंज है 20,000 से लेकर 50,000 के दरमियान की, उसके अंदर रहते हुए हम एक अच्छी डिवाइस जो कि फ्लैगशिप वाले फीचर्स देती है। ठीक है, और कुछ प्रोमिनेंट फीचर्स जो हम कहें कि डी कोड बाकी ब्रांड से मुख्तलिफ है? देखिए, डी कोड में हमने जो काम किया वो हमारा सॉफ्टवेयर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके ऊपर है कि हमने सॉफ्टवेयर को, जो हमारे फीचर्स हैं वो यूज़र सेंट्रिक किया कि यूज़र्स की डिमांड क्या है। हमने पहले पाकिस्तानी मार्केट का सर्वे किया कि यूज़र्स को चाहिए क्या है, यूज़र क्या फीचर मांग रहा है, यूज़र की नीड्स क्या हैं, उसके हिसाब से हमने अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ किया और इसको ब्लोटवेयर और मालवेयर फ्री रखा। इसमें किसी तरह का कोई वायरस नहीं आता, इसमें किसी तरह की कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है आपके डाटा को, और इंतहाई लाइट वेट यूआई है ताकि वो इजीली लोड हो पाए और परफॉर्मेंस जो है डिवाइस की वो कहीं पर भी डाउनग्रेड ना हो पाए। ज़बरदस्त, और यही फीचर्स होते हैं, यही डिमांड्स होते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी फ़ोन इंडस्ट्री से। आप फ़ोन इंडस्ट्री के मुस्तकबिल को कैसे देखते हैं? क्या मज़ीद चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि हम मज़ीद डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी के लिए तो जो चैलेंजेस थे वो हर इंडस्ट्री में हैं, और क्योंकि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त एक ऐसे दौर से गुजर रही है जो कि बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम आज भी जो है हम चाहते हैं कि पाकिस्तान डिजिटल दुनिया की तरफ जाए। बिल्कुल, आज भी पाकिस्तान में 50% लोग जो हैं वो फीचर फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो स्मार्टफोन की तरफ उनको लाने के लिए हमारा ये कदम है कि हम उनको अफोर्डेबल प्राइसेस में इस इकोनॉमिक चैलेंजेस के अंदर रहते हुए हर यूज़र की रीच के अंदर हम डिवाइसेस प्रोवाइड कर पाएं।
ٹھیک ہے. تو ڈی کوڈ کا یہ مشن ہے کہ ہم ڈیجیٹلی پاکستان کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہر بچہ جو نیا یوزر آ رہا ہے یا جو ایگزسٹنگ بندہ جو آلریڈی کوئی فیچر فون یوز کر رہا ہے وہ ڈی کوڈ کی طرف موو ہو تاکہ اس کو اچھے فیچرز کے ساتھ کوالٹی والی ڈیوائس ملے. بالکل. شاہد صاحب آپ نے یقینی طور پہ بڑے اچھے جرنی کا آغاز کیا ہے اور بیسٹ وشز بھی آپ کے ساتھ. کیا کمپلیکیشنز تھی, کیا چیلنجز تھے اور ان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جب ہم نے سٹارٹ کیا اور ہم نے اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ کراچی میں لگانا تھا ڈی کوڈ کا, جی, تو اس وقت چیلنج یہ تھا ہمارا, جو ہمارے سی ای او کی طرف سے یا ہمارے بورڈ کی طرف میں گائیڈ لائنز یہ تھیں کہ بھائی مجھے یہاں پر کوئی بھی فارنر نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, گریٹ. یہ فیکٹری ہمارا جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہے وہ ٹوٹلی پاکستانی بچوں نے بنایا ہے, پاکستانی انجینئرز نے بنایا ہے اور یہیں پر اس کو پراپر طریقے سے کیا گیا ہے. اور اس میں ہمارا جو سب سے بڑا چیلنج آتا ہے اسمارٹ فون کو لے کر یا کسی بھی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس کو لے کر, اس میں کوالٹی کا ہے کہ کوالٹی کو کس طرح سے انشور کیا جائے. تو ڈی کوڈ نے کوالٹی کو انشور کرنے کے لیے یہ کیا کہ ہمارا جو اسمبلی لائن ہے اس کے اوپر ہمارے پاس 3 کوالٹی چیک پوائنٹس ہیں. اس کے بعد پیکیجنگ پہ بھی کوالٹی چیک پوائنٹس ہیں. تو ہماری ڈیوائسز جو ہے تمام ڈیوائسز ریلائبلٹی ٹیسٹ سے گزرتی ہیں. ان کا جو ہے تھورولی ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کتنی ایک ڈیوائس کی ڈیوریبلٹی ہے, کیا اس کے اندر کتنا ایک, کیا کل کو کیا کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا, اور اس کو وہیں پر ہی روک لیا جاتا ہے اگر کوئی ایسی چیز انکاؤنٹر ہوتی ہے. پہلے تو الحمدللہ ابھی تک ہوئی نہیں. زبردست. اور اس کی وجہ سے جو ہے ہماری کوالٹی جو ہے مارکیٹ میں باقی کمپٹیشن سے بہتر ہے, تو ہمارا جو یوزر ہے وہ ریٹین ہو رہا ہے. چلیں جی, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیسیژن آپ نے کیا سوچا, ڈی کوڈ کی طرف سے جو اسمارٹ فون اسمبلی میں قدم رکھا گیا ہے, یہ فیصلہ لیا گیا اور پھر ماشاء اللہ بہت ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے, آپ کس تھاٹ کے ساتھ آپ نے یہ چیز شروع کی؟ دیکھیں وہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, ہمارا صرف یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل بنانا. ٹھیک ہے. آپ سب لوگ بھی اسی کام پہ لگے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہی مشن تھا کہ ہم پاکستان کو ایک ڈیجیٹل اکانومی بنائیں. فون صرف کمیونیکیشن کا ہی ذریعہ نہیں رہا. نہیں, بالکل. اب فون کے ذریعے سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں, بچے فری لانس کر سکتے ہیں, آپ ہر طرح کی اپنے آفس میٹنگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. تو ہمارا مشن ہی اس لیے یہ تھا کہ ہم ڈائریکٹلی اسمارٹ فونز میں آئے اور ہم نے تمام جو نئے ٹیکنالوجی فیچرز ہیں, وائس اوور LTE, وائس اوور وائی فائی, 4G+, ہم وہ تمام چیزیں اپنی ڈیوائسز میں اویلیبل کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن ہم دیکھیں تو اس فیلڈ میں بہت سے چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور کمپٹیشن بھی ہیں. اب آپ اپنی کریڈیبلٹی کو اور عوام کے اعتماد کو حاصل کرنے کے لیے مزید کیا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ ہم بہتر سے بہتری کی طرف جاتے ہیں؟ ہم ہر سال جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے ہماری کہ ہماری جو پچھلی جنریشن تھی, ہمارا جو پچھلی ڈیوائس ہے اس کا جو سکسیسر آئے وہ اس سے بہتر آئے. ٹھیک ہے. اس کے اسپیکس اس سے بہتر ہوں, اس میں فیچر اس سے بہتر ہوں, اس کا سافٹ ویئر جو ہے اینڈرائڈ ورژن ہر سال گوگل کی طرف سے چینج ہوتے ہیں. تو ڈی کوڈ کا یہ مشن ہے کہ ہر سال جب ڈیوائس لانچ ہو تو وہ نئے اینڈرائڈ ورژن کے ساتھ ہو تاکہ یوزر کو, ڈی کوڈ کے یوزر کو تمام وہ فیچرز مہیا ہوں جو کہ کسی فلیگ شپ ڈیوائس میں موجود ہوں. اچھا شاہد صاحب, آپ کا پروڈکٹ بھی یہاں پر ہے, ہمارے ویورز کو اس بارے میں تھوڑا سا بریف کر دیں, الیبوریٹ کر دیں کہ اس کے فیچرز کیا ہیں اور کن فیچرز کی وجہ سے یہ پرومیننٹ بھی ہے باقی برانڈ سے. دیکھیں کوئی بھی اسمارٹ فون جو بھی کوئی خریدتا ہے سب سے پہلے اسمارٹ فون کو دیکھا جاتا ہے اس کی ویژول اپیرنس کیسی ہے. جی بالکل. کیونکہ کوئی چیز دکھے گی نہیں تو وہ اس کو ہاتھ میں اگر اچھی نہیں لگتی تو وہ کوئی خریدے گا نہیں. تو سب سے پہلے تو ہمارے جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت اچھے اور فیوچر سینٹرک ڈیزائن ہیں تاکہ یوزر کے ہاتھ میں جب ڈیوائس ہو تو اس کو دیکھنے والے کو وہ ڈیوائس اچھی لگے. اس کے بعد سافٹ ویئر آ جاتا ہے. سافٹ ویئر کے اندر جو ہے لیٹسٹ اینڈرائڈ ورژن ہے. کیمرہ کے الگوریزم کے اوپر ہم نے بہت کام کیا ہے تاکہ کیمرہ, کیونکہ ہر انسان سیلفی بناتا ہے بالکل, اور جو ہے اس نے سیلفی پوسٹ کرنی ہے انسٹاگرام پہ, سوشل میڈیا پہ, تو اس کو سیلفی بہت اچھی چاہیے. ایگزیکٹلی, کیمرے کی کوالٹی بہت میٹر کرتی ہے ہم ویورز کے لیے, کیونکہ ہمیں ظاہر بات ہے سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے, پکچرز, سیلفیز, ویڈیو. تو اس بارے میں بتائیے نا, کیونکہ خواتین اسپیشلی بہت کیوریس ہیں, وہ ان کا یہی ڈیمانڈ ہوتا ہے نا کہ ہمارا جو کیمرہ ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. ہمارے کیمرے میں AI فیچرز ہیں جو کہ بیوٹی موڈ کے ساتھ ہیں. آپ کے فیس کو مزید, آپ پہلے خوبصورت ہیں, آپ کو مزید خوبصورت کر کے ہم دکھاتے ہیں.
एग्जैक्टली, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रिसर्च थी उसमें यही था कि यूज़र की डिमांड्स क्या हैं। तो यूज़र की सबसे पहली डिमांड कैमरा है, हमने कैमरा पे काम किया कि कैमरा के तमाम फीचर्स मौजूद हों, कैमरा हाई क्वालिटी का हो, उसमें जो सेंसर लगा है वो अच्छी क्वालिटी का लगाया जाए, उसकी प्रोसेसिंग बेहतर हो, और साथ साथ जो है हमारे अगर हम नेटवर्क साइड पे आगे बात करते हैं कम्युनिकेशन में, तो हमारी तमाम डिवाइसेस में जो है वॉइस ओवर LTE, वॉइस और वाईफाई, ये तमाम फीचर्स जो कि अब आकर नेटवर्क साइड से आ रहे हैं, हमने ऑलरेडी उसमें। अच्छा, बच्चों की बड़ी कोशिश होती है कि हम अपने फ़ोन में गेम्स खेलें। समटाइम्स ये होता है कि जब वो गेम्स की तरफ जाते हैं तो फ़ोन के हैंग होने का मसला हो जाता है। इस मसले को हल करने के लिए आपकी क्या? देखिए, हमने इसमें ये किया कि एक तो हमने हमारी कुछ ऐप्स हैं जो कि गेम के लिहाज से हैं बनाई हैं, डेवलप की हैं कि गेम प्ले करते हुए डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है, डिवाइस के जो रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस गेम ऐप को एलोकेट किए जा सके ताकि गेम स्मूथली चले। इसके साथ साथ डीकोड ने एक और चीज़ दी पेरेंट्स के लिए, चिल्ड्रन स्पेस के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन है। उसमें क्या है कि अब लेट्स सपोज मैं घर गया हूँ, बच्चों ने फ़ोन मांगा और मैं चाहता हूँ मैं आधे घंटे से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकता, तो डीकोड की डिवाइस में आप टाइम सेट कर दें और जो एप्लीकेशन आपने बच्चे को देनी है ओनली उस एप्लीकेशन की एक्सेस जो है उस बच्चे के पास होगी और वो उसको 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली फोन लॉक हो जाएगा। वाह, ज़बरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके टाइम के लिए। और यकीनी तौर पे ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पाकिस्तानी ब्रांड को इस तरह से किया जा रहा है, और इसके अलावा हमें खुद भी ये ट्राई करना चाहिए, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें इंकरेज करना चाहिए, लेकिन ये ट्राई करें। और जैसे कि वो फीचर्स बता रहे हैं, मेरा तो खुद भी दिल कर रहा है कि सेल्फीज़ के मामले में, क्योंकि हम बहुत कंसर्न्ड होते हैं ख़वातीन, तो आप भी कोशिश करें, ट्राई करें कि फ़ोन ख़रीदें और इनके जो फीचर्स हैं उनसे इस्तेफादा करें। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा से आते हैं। जी वेलकम बैक। तो आज हम आपको एक ऐसे सेमिनार के बारे में बताने जा रहे हैं जो सेहत और फिटनेस के हवाले से पाकिस्तान में अपनी नौयत का पहला और मुनफरिद इवेंट है। कल 26 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान का पहला फिटनेस एक्सपो सेमिनार मुनक्किद होने जा रहे हैं। सेमिनार के बानी और पाकिस्तान के पहले फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल अहमद हैं, जिन्होंने फिटनेस की दुनिया में एक नया बाब रकम किया है। उमर बिलाल अहमद जो कैलिफोर्निया से सर्टिफाइड फिटनेस कंसल्टेंट हैं, 2018 से अब तक 50,000 से ज्यादा अफराद को सेहतमंद तर्ज जिंदगी की रहनुमाई भी फराहम कर चुके हैं। इनका मकसद यह है कि पाकिस्तान को 2030 तक फिटनेस कैपिटल बनाया जाए, और ये सेमिनार इनके इस विजन की एक झलक है। ये सेमिनार लाहौर के शहरियों के लिए एक सुनहरी मौका भी है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो मोटापे, डायबिटीज, तनाव, डिप्रेशन और PCOS और दीगर सेहत के मसाइल से दो चार हैं। हैरत की बात यह कि सेमिनार में शिरकत बिल्कुल मुफ्त है ताकि हर शख्स को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने का मौका मिल सके। तो अगर आप या आपके जानने वाले किसी सेहत के मसले में मुब्तला हैं और आप अमली हल करें तो कल 26 अक्टूबर को लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाले सेमिनार में जरूर शिरकत करें, और ये एक चांस है कि आपकी जिंदगी में कुछ अच्छे चेंजेस लाए जा सकें। तो हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट उमर बिलाल साहब। उमर, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपका जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ और पाकिस्तान फर्स्ट फिटनेस कंसल्टेंट ये टाइटल आपको कैसे मिला? मैम देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे कहने के लिए तो कुछ इतना ज़बरदस्त आपने तारुफ कराया है कि आपसे पहले मैं कोई 40-50 इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ नेशनल टेलीविज़न के ऊपर। कल हम प्रेस क्लब पे थे, वहाँ पे भी पूरा मीडिया था। मेरे अब तक के पिछले 8 साल करियर में इतना जामे, इतना खूबसूरत मुझे इंट्रोडक्शन किसी ने नहीं दिया माशाल्लाह, एंड टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट। सो मैं फ़ैन हो गया हूँ आपका। सो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी चीज़ ये कि एक जो आपने बात जहाँ मुकम्मल करी, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ कि आप पहले फिटनेस कंसल्टेंट कैसे। देखें, हमारे माशरे में बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो कि मिस इंटरप्रेट किए जाते हैं, जो कंफ्यूज किए जाते हैं। दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड जब हम कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हो। तो जब भी आप फिटनेस कंसल्टेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि फिटनेस इटसेल्फ क्या है। तो मैं कुछ बेसिक्स पे बात करूंगा क्योंकि असल गेम, असल बात जो करनी है उसके लिए मैं कराची से आया हूं लाहौर। कल हमारा एक्सपो सेंटर में सेमिनार है और जिसकी ऑलरेडी हजारों की तादाद में रजिस्ट्रेशन हो गई है, और मुझे ये खदशा है कि कहीं मुझे लोगों को उनको मना ना करना पड़ जाए क्योंकि ऑलरेडी इतनी रजिस्ट्रेशन है। हमें तो ख्वाहिश थी कि मीनार पाकिस्तान मिल जाता तो हम वहां करते, इंशाल्लाह वो भी करेंगे। लेकिन
फिटनेस को सबसे पहले समझें, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारी फिटनेस कंसल्टेशन की जर्नी क्या थी और फिटनेस कंसल्टेंट मैं पहले कैसे हूं। देखें, फिटनेस का जो लफ्ज है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो इंसान डिफाइन कर रहा है उसके हिसाब से फिटनेस की डेफिनेशन मुख्तलिफ होगी। मिसाल के तौर के ऊपर एक इंसान, उसके पास दिन में 24 घंटे, 24 घंटे में वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करता है। अगर अपने 24 घंटे की जो आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को करने में आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही कमर में, घुटनों में, आपके बाजुओं में, आप लेथार्जिक फील नहीं कर रहे अपनी उन 24 घंटे की एक्टिविटीज में, सो आप कहलाएंगे फिट अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन। बिल्कुल इसी तरीके से अब मैं एक फिटनेस कंसल्टेंट हूं, मेरे लिए फिटनेस का जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया मैंने सेट किया हुआ है वो मुख्तलिफ है पर्सन टू पर्सन। इसी तरीके से मैंने अगर 6 पैक्स मेंटेन किए हैं पूरा साल, तो वो डेफिनेशन नहीं है फिटनेस की कि हर बंदे के 6 पैक्स होने चाहिए, वो डेफिनेशन नहीं है। अब आपको ये समझना है कि भाई मिसाल के तौर के ऊपर एक क्रिकेटर है, विराट कोहली है, उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, उनके लिए उनकी एजिलिटी, उनकी क्विकनेस, उनकी स्पीड, उनकी फील्ड करना, उनको उस हिसाब से अपनी बॉडी का प्रोपोर्शन मेंटेन करना है। वो जो है एक मस्कुलर इंडिविजुअल की तरह, एक जो रेसलर होते हैं और जो हमारे पावर लिफ्टर्स होते हैं उनकी तरह इतनी बड़ी फिजिक नहीं कर सकते, वरना उनकी कॉम्प्रोमाइज होगी। इसी तरीके से जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो लीन फिजिक विराट कोहली की जैसी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको स्पोर्ट्स खेलनी है, उनकी टांगे तगड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने किक मारनी है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्टिव है। सो हमने जो यहाँ पे इसको कंफ्यूज कर दिया ना, वो हम ये लेते हैं कि भाई 6 पैक्स बनाना, पेट को कम करना, ये चीज को हम फिटनेस लेते हैं। तो पहली चीज तो ये कि हर इंसान के उसके रूटीन के हिसाब से पूरा प्लान चीज होती है। दूसरी चीज ये तो फिटनेस की डेफिनेशन हो गई। अब मैं पहले फिटनेस कंसल्टेंट कैसे हो गया, क्योंकि जब ये चीज इंट्रोड्यूस की जाती है तो लोग बोलते हैं यार तो इसकी उम्र इतनी कम है, हमारा तो तजुर्बा इससे ज्यादा है, इसकी उम्र क्या होगी बच्चे की। ठीक है ना। तो उनको ये बताना पड़ता है कि जो हमारे माशरे में जो चीज एग्जिस्ट करती थी 2018 से पहले जब मैंने काम स्टार्ट किया, सो वो एक कॉमनली यूज्ड लफ्ज है जिसको आप कहते हैं फिटनेस ट्रेनर। एग्जैक्टली। फिटनेस ट्रेनर वो इंसान होता है जो आपको एक्सरसाइज कराना जानता है, जिम के इक्विपमेंट के साथ या बगैर जिम बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, मतलब जो इंसान आपको एक्सरसाइज कराने की कमांड रखता है उसे आप फिटनेस ट्रेनर कहते हैं, ट्रेनिंग कराना जानता है। अब एक इंसान होता है जो कि आपको डाइट एंड न्यूट्रिशन के ऊपर नॉलेज देता है कि भाई तुम ये खाओगे, इस मिकदार में खाओगे तो तुम्हारी सेहत मेंटेन रहेगी, तुम्हें सप्लीमेंट्स यूज करने, ये कर लो, ये नहीं करो। अब एक इंसान है जो कि ट्रेनिंग कराना जानता है और उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज नहीं है, वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे सकता, क्योंकि डाइट एंड न्यूट्रिशन का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, साथ में उसका फर्क है। इसी तरीके से एक इंसान जो सिर्फ डाइट एंड न्यूट्रिशन जानता है, जो हमारी बहनें न्यूट्रिशनिस्ट सुन रही हैं, जो हमारे भाई न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो एक क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स नहीं दे सकते अगर उनको बॉडी की साइंस का नहीं पता कि उसकी एक्सरसाइजेस का क्या उसके ऊपर इंपैक्ट है। सो डाइट एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ आप अगर ट्रेनिंग कराना जानते हैं तो ये दोनों चीजें भी काफी नहीं है क्लाइंट को ऑप्टिमम रिजल्ट्स देने के लिए। क्यों? क्योंकि तीसरा डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो डायमेंशन है अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी एंड द माइंडसेट ऑफ अ क्लाइंट। क्योंकि जब तक आप एक क्लाइंट के माइंडसेट को, उसकी साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तो आप एक प्लान उसको उसके हिसाब से गाइड नहीं कर सकते। फिटनेस कंसल्टेंट वो बंदा होता है जिसको हम पाकिस्तानी जबान में कहेंगे फिटनेस कंसल्टेंट, वो इंसान जो तीनों डायमेंशंस पे अबूर रखता है, यानी उसको ट्रेनिंग की भी नॉलेज है, उसको डाइट एंड न्यूट्रिशन की भी कमांड है और वो आपकी साइकोलॉजी को भी समझता है। तो वो जो आपको एक इंसान को प्लान डिजाइन करके देगा, वो टेलर मेड होगा। और अहमद, कल आपका जो सेमिनार होने जा रहा है उसके बारे में बताइएगा हमारे व्यूअर्स को, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान की आवाम में डेफिनेटली डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत से मसाइल का सामना कर रहे हैं। आप उन इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे कल? मैं आपको आपके जब आपने इंट्रोडक्शन दिया ना, उसमें बस एक छोटा सा मैं समझता हूं कि मैं नुक्ता निकालूंगा, एरर मैं उसको नहीं कहूंगा। आपने कहा कि आप अटेंड करें, हो सकता है कि आपको उससे फायदा हो जाए। मैं कहता हूं कि हो सकता है फायदा नहीं होगा, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। बड़े बोल से अल्लाह बचाए। अगर मैं पिछले 8 साल में 50,000 से ज्यादा क्लाइंट्स को कंसल्ट कर चुका हूं, उसकी रीजन है कि आई हैव रिजल्ट्स विद मी बैकिंग अप। सो मैं जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं लाहौर के, मैं उनको स्पेशली ये बताना चाहता हूं कि अगर मैं कराची से आया हूं लाहौर, एंड आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया है और आपने देखा, जाहिर सी बात है कि हम ये एक हमारी कैंपेन चल रही है, आपने मुझे इनवाइट किया है, आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। सो आई कैन अश्योर एवरी लाहौरी कि जो सेमिनार को अटेंड करेगा उसको सिर्फ अपने हेल्थ एंड फिटनेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव
کرنے کا سولوشن نہیں ملے گا, اس کو اپنے سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی سے نکلنے کا سولوشن بھی مل جائے گا. جو ہماری یوتھ پچھلے 3 سالوں کے اندر 3 ملین کے قریب یعنی 30 لاکھ لوگ ہمارے ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں ملک ان حالات کے اندر, ان کو وہ سولوشن مل جائے گا کہ وہ بھی ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس ملک میں رہ کے کتنی پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. تو احمد کچھ سولوشن ابھی بھی دے دیں جو ہمارے ویورز ابھی لائف دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی ہمارے یوتھ کو, کیونکہ انہیں اسٹڈیز کا چیلنج بھی ہے, جاب کا بھی ہے, کریئر کا بھی ہے. میں آپ کو بہترین سولوشن دیتا ہوں. دیکھیں, جب ایک بلاک بسٹر مووی جو اینٹیسپیٹڈ ہوتی ہے اور وہ ریلیز ہونے جا رہی ہوتی ہے اور اتنے ہائی بجٹ کے اوپر وہ بنی ہوئی ہوتی ہے, تو اس کا ٹریلر لانچ کیا جاتا ہے اور ٹریلر والے دن اس کی مووی نہیں دکھائی جاتی, نہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ولن جو ہے نا اینڈ میں مر جائے گا یا ہیرو بچ جائے گا, یہ نہیں بتایا جاتا. ایک سسپینس کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یہ جستجو ہو کہ ایک انسان جو پاکستان کی تاریخ کا پہلا فٹنس کنسلٹنٹ ہے, وہ کراچی سے اٹھ کر آیا ہے لاہور اپنے خرچے کے اوپر وداؤٹ اینی اسپانسر, اپنی کمپنی کے خرچے کے اوپر اپنی عوام کی خدمت کے لیے, کہ وہ لاہوری جو مجھے پچھلے 8 سال سے بول رہے تھے کہ عمر بھائی آپ آئیں آپ آئیں آپ آئیں, ہم نہیں آ سک رہے تھے بیکاز آف آور پولیٹیکل کنڈیشنز, بیکاز آف کووڈ. میں نے جسٹ بیفور کووڈ پاکستان کے اندر پہلا فٹنس سیمینار کیا تھا جو کہ ایک چھوٹے سکیل کا تھا, لیکن اس میں بھی میرے پاس 2000 لوگ اٹینڈیز تھے, جو میں نے کراچی میں بحری آڈیٹوریم میں کیا تھا. اب ہمارے پاس یہاں پر جو لاہور کے اندر ریکویسٹ تھی, تو مجھے فوراً خواہش تھی کہ میں 2020 میں جب جسٹ بیفور کووڈ جو میں نے سیمینار کیا میں لاہور میں کروں, لیکن 2020 کے بعد آپ مجھے بتائیں ہمارے پاس حالات کیا ہیں ملک کے, کہ ہمارے پاس حالات ہی نہیں بن سکے. کووڈ کی وجہ سے جگہیں بند, لوگ بیٹھ نہیں سکتے, پھر پولیٹیکل انسرٹنٹی. اب چونکہ ہمارے ملک کے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, پازیٹیو ہمیں اکنامک فیکٹرز انڈیکیٹرز نظر آ رہے ہیں, تو ہم نے یہ سوچا کہ اب وہ رائٹ ٹائم ہے کہ لاہور کی مارکیٹ, مجھے مسلسل پچھلے 8 سال سے مجھے لاہوری بلا رہے ہیں, عمر بھائی کوئی بڑا سیمینار کریں. اچھا احمد, یہ بھی بتائیں کہ یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کنسلٹنٹ بننے کا, کیونکہ پاکستان میں یہ ٹرینڈ تو ہے نہیں, اور آپ جیسے کہ پہلے ہیں پاکستان کے عوام کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ اس شعور کی بہت ہم کہہ سکتے کمی ہے. الحمدللہ اس کے اندر جو بھی چیز میں نے اگر آج زندگی میں اچیو کری ہے, تو اس کے پیچھے جو میرا میجر کرائیٹیریا اور جو میرا میجر اس کے پیچھے جو کردار ہے وہ میری والدہ کا ہے. میری والدہ ماشاءاللہ ایک عالمہ ہے ماشاءاللہ, اور وہ ایک مائنڈ سائنسز پروفیشنل ہے, ٹھیک ہے جی, اور وہ سائیکالوجی کو, مائنڈ سائنسز کو بہت اچھا سمجھتی ہیں, اور وہ بہت ینگ ایج کے اندر عالمہ تھی, 18 سال کی عمر میں وہ عالمہ بن چکی تھی. سو میری براہ راست جو ٹریننگ ہوئی ہے وہ میری والدہ سے ہوئی ہے. شی از مائی سورس آف انسپریشن. اس کے علاوہ آئی ایم اے BBA MBA گریجویٹ, اسکالرشپ کے اوپر میں نے اپنی گریجویشن کی ہے کراچی کی ٹاپ یونیورسٹی سے. آئی واز امنگ دا ٹاپ 10 اسٹوڈنٹس آف مائی بیچ. سو میرے پاس وہ مارکیٹنگ کی نالج اور وہ کرائٹیریاز اور وہ سمجھ تھی. تو جب میں نے وہ انالیسس کری کہ ہماری مارکیٹ میں اتنا بڑا گیپ ہے کہ لوگوں کے پاس نالج ہی نہیں ہے, اور وہ بغیر نالج کے ایک کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پھر میں نے اپنی ان سکلز کو کیپٹلائز کرتے ہوئے میری ایک انٹرپرینیور کی حیثیت سے ایک پوری ایک الگ ایک میری شخصیت کا ایک وہ الگ زاویہ ہے, اس کے اوپر میں نہیں ڈسکس کر رہا, کیونکہ مائی سیلف کے اوپر تو ہم نے گفتگو نہیں کرنی, ہم نے لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے. سو میری BBA MBA کی جو گریجویشن کی میری جو انسائٹس رہیں, جو میری پڑھائی تھی, اس سے مجھے ایک حصہ نالج کا ملا. پھر میں نے کیلیفورنیا بیسڈ اپنی سرٹیفکیشن کری, امریکہ کا نمبر 1 ادارہ جو آپ کو سرٹیفکیشن کراتا ہے. اس کے بعد میں نے جو ہے میری براہ راست بچپن سے جو ٹریننگ رہی ہے, پھر میں نے سائیکالوجی کے بھی کورسز اپنے کیے, پھر میری والدہ سے میری براہ راست ٹریننگ رہی ہے. اصل چیز میم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جا کے ایک سرٹیفکیشن کر لیں گے, جدھر سے میں نے سرٹیفکیشن کی آپ بھی کر لیں, لیکن آپ کلائنٹ کی زندگی میں ویلیو ایڈ نہیں کر سکیں گے. اس کی وجہ ہے کیونکہ جو ہم حاصل کرتے ہیں کتاب پڑھ کے, کوئی بھی کتاب پڑھ کے جو چیز ہم حاصل کرتے ہیں اسے انفارمیشن کہتے ہیں, اور جب وہ انفارمیشن آپ کی ایکسپیرینس کے ساتھ کمبائنڈ ہوتی ہے, then it becomes knowledge. So in order to give results to a client you need experience, which is what we can say کہ knowledge ہونا ضروری ہے. اور عمر 50,000 سے زائد آپ نے کنسلٹیشن دی ہے, تو یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کی زندگی میں ریکوری آنا شروع ہو گئی, چینجز آنا شروع ہو گئے؟ الحمدللہ اللہ بڑے بول سے بچائے, کیمرہ سن رہا ہے اور اللہ پاک اس سے زیادہ سن رہا ہے. ہر وہ کلائنٹ جس نے میری گائیڈنس کے اوپر منوان عمل کیا ہے اس کے 101% ریزلٹ ہے, 100% ریزلٹ نہیں ہے. کیوں 101 کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ جب ایک کلائنٹ ریزلٹ اچیو کر لیتا ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی اپنے دوست یار کو ریکمینڈ کرتا ہے. سو میرے ریزلٹ 100% نہیں ہے, میرے ریزلٹ 101% ہیں, کیونکہ 100 کلائنٹس جوائن کریں گے, ریزلٹس لیں گے, وہ اگلے
10 کو ریکمینڈ کریں گے. سو الحمدللہ میری شیورٹی ہے. اور پلس میں آپ کے توسط سے ایک شارٹ کے اندر, اب چونکہ آپ ٹریلر چاہ رہی ہیں, میں اپنی لاہوری عوام کو بتا دوں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, کہ ہم جب فیٹ لاس فٹنس گولز اپنے اچیو کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا. روٹی چاول نہیں چھوڑنا ہوتا. روٹی چاول از اے سورس آف انرجی فار یو. روٹی چاول کھلاتے کھلاتے, پائے نہاریاں کڑھائیاں قورمے کھلاتے کھلاتے آپ کے وزن میں نے کم کرانا ہے. اینڈ دس از واٹ آئی بین ڈوئنگ سنس لاسٹ 8 ایئرس. آپ کو جو میں بتاؤں آپ اس کو فالو کریں بغیر ایون ایکسرسائز کے. بغیر ایون ایکسرسائز کے آپ کو سولوشن نہ ملے تو جو آپ میری سزا لگانا چاہیں. میم ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو ہم سائنس کی زبان میں کہتے ہیں نیٹ, نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی تھرموجینیسس. اس سے مراد یہ ہوتا ہے ہر وہ ایکٹیویٹی جو الگ سے ایکسرسائز نہیں ہے, یعنی نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز. جیسے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں, ہمارے کیمرامین بھائی کھڑے ہوئے ہیں, گھر کے آپ کام کر رہے ہیں, گھر کی ہماری خواتین بہنیں جو ہیں وہ گھر میں بچوں کو حفاظت کر رہی ہیں, دیکھ بھال کر رہی ہیں. انسان کے اپنے آفس کے مرد حضرات کے کام ہے نماز پڑھنے کی. تو ہر وہ ایکٹیویٹی جو الگ سے ایکسرسائز نہیں ہے وہ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹی کہلاتی ہے. اگر وہ نان ایکسرسائز ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں اور آپ کی ڈائٹری پیٹرنز ٹھیک ہیں تو الگ سے ایکسرسائز کیے بغیر آپ اپنے فیٹ لاس گولز اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو فزیک کی ساتھ ساتھ اپنے جو مینٹل سٹیبلٹی ہوتی ہے اس کو بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ اپ کیا ہے. آپ مجھے لگ رہا ہے اب آپ مجھے پڑھنا شروع کر دیا ہے ماشاءاللہ. تو ہم اسی سب چیزوں کے اوپر ڈسکشن کریں گے ہمارے سیمینار کے اندر. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو انفورس کریں, اور اگر نہیں بھی کریں دیکھیں اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ڈالنے والا ہے. اللہ پاک اگر ہماری ویورز ہیں ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ انہیں جوائن کرنا چاہیے, سو میں اسپیسیفکلی آیا ہوں آپ کے لیے. کریں گے. عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمر, ہم مائنڈ سیٹ اپ کی بات کر رہے تھے کہ فزیک کے ساتھ ساتھ جب آپ اچھا سوچیں گے نہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں. آپ کو یہاں سے بھی تندرست ہونے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا CTD پنجاب کو اور میاں والی پولیس کو. بہترین کامیابی ہے, اور ماشاءاللہ یہ وہ ہمارے ادارے اور ہمارے جوان ہیں جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند حاصل کر پاتے ہیں. اور بہت ہماری تمام عوام کو, میں خصوصی, ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن میں چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کیا کریں کیونکہ یہ لوگ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ملک کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. میم چھوٹی سی مثال, ایک جوسر مشین لے لیں. میں اگر جوسر مشین میں پیچھے گنا ڈالوں تو سامنے کس کا جوس آئے گا؟ کس کا جوس آئے گا؟ گنے کا. میں کینو ڈالوں کینو کا, میں سیب ڈالوں سیب کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انار ڈال دوں اور میرے پاس انگوروں کا جوس آ رہا ہے. ایسا ہوگا جنت میں جا کے ہوگا کہ آپ خواہش کریں گے کہ اللہ پاک مجھے انگور کھانا ہے اور اس کے اندر پھر کوئی اور ذائقہ ہو. سمپل مثال ہے, برین آپ کا جوسر مشین ہے, جو انپٹ دیں گے وہی آؤٹ پٹ ہوگا. اگر آپ نیگیٹو سوچیں گے آپ کی زندگی میں پازیٹیوٹی کبھی نہیں آئے گی. صحیح. ان شارٹ میں نے آپ کو ایک یہ انٹرسٹنگ اور میں نے آپ کو یہ ٹریلر سسپینس ٹریلر دے دیا ہے کیونکہ ہمارا جو وہ سیمینار ہے نا وہ ایسا سیمینار ہونے والا ہے کہ اس میں نہ آپ کو پاپ کارن کی خواہش ہوگی نہ آپ کو پانی کی طلب ہوگی, جبکہ ہم نے ساری چیزوں کا انتظام آپ کے لیے کیا ہوا ہے. ریفریشمنٹس بھی کرائیں گے آپ کو اور آپ کو طلب نہیں ہوگی. سو لاہوریوں کو میری واپس سے ایک انوائٹ ہے کہ بھرپور تعداد میں شرکت کریں تاکہ ہم پورے پاکستان کو یہ میسج دے سکیں کہ جب زندہ دلانے لاہور جاگتا ہے کسی بھی ایلیمنٹ میں تو پھر پورا پاکستان جاگتا ہے. اور لاہوریوں سے مجھے بہت انسپریشن دے دی پورا لاہور. میں لاہوریوں کے لیے اسپیشلی ایک اختتام پہ میسج دینا چاہوں گا. مجھے جب میں لاہور آتا ہوں, ٹرسٹ می, بغیر میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کر رہا, ٹرسٹ می, مجھے جتنی ہاسپٹیلٹی لاہوریوں سے ملتی ہے اور پنجاب سے ملتی ہے, آئی ایم تھنکنگ آف موونگ فرام کراچی ٹو لاہور. ٹرسٹ می. پھر آپ کو ویلکم بھی کریں گے لاہور کی عوام. اور اتنا پوزیٹیو. اچھا عمر, ایک آئیڈیل کیا ہونا چاہیے, زندگی کا کیا نظام رکھنا چاہیے آپ کو, کس بیلنس کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے؟ آپ نے اپنی لائف کو بھی مینٹین کرنا ہے, جاب بھی ہے, کریئر بھی ہے. میں بہت متاثر ہوں آپ کی جو کوسچننگ ایبلٹیز اور سکلز ہیں. میں ماشاءاللہ بڑا میں فین ہو گیا ہوں آپ کا. دیکھیں ان شارٹ اس کو بھی آپ کو جواب دیتے ہیں. دیکھیں سسپینس تو رکھنا ہے, وہ تو ہمارا کام ہے. دیکھیں اس کے اوپر میں آپ کو ایک شارٹ جواب دوں. دیکھیں آپ ایک برانڈ نیو ٹویوٹا کرولا, برانڈ نیو ٹویوٹا فارچونر پراڈو آپ ٹویوٹا کے شو روم سے نکال کے لے کے آ گئے. اب اگر آپ نے اس ٹویوٹا کو آپٹیمم پرفارمنس لینی ہے ٹویوٹا کی, اس گاڑی کی, تو آپ کو اس کا یوزر مینول پڑھنا پڑے گا. بھائی مجھے تیل کب چینج کرنا ہے, مجھے کون سے ٹائر ڈالنے ہیں, مجھے کب اس کے اندر جو ہے بریک پیڈز چینج کرنے ہیں, کب مجھے اس کی ٹیوننگ کرانی ہے. یعنی اگر ٹویوٹا کو آپ نے مینٹین کرنا ہے, اس کے آپٹیمم ریزلٹس چاہیے تو اس کے یوزر مینول کو ریفلیکٹ کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے میم ہم ایک انسان ہیں, اگر ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں بالکل
ऑप्टिमम परफॉर्मेंस चाहिए, हमें रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ेगा, बहुत यूजफुल आपने टिप्स हमें रिफ्लेक्ट बैक करना पड़ेगा अपनी वाकई बहुत अच्छी इंस्पिरेशन। बाकी जो अभी जैसे कि बता रही कि पूरी फिल्म तो कल सामने आएगी और पूरा लाहौर यहाँ बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका हुआ है। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।